کیا تمہیں پتا ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم نے اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیے ہیں، مگر دل سے نہیں چھوڑے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے بھلا؟ سمندر کے بیچ کھڑے شخص کو اس بات سے کیا غرض کہ کشتی آنے لگی ہے یا پار؟ اسے تو بس یہ یقین ہونا چاہیے تو یہ میرے لیے اس پار جانے سے بہتر ہوگا۔ یہی تو اعتبار کا امتحان ہے۔ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ آپ کے گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورتی ہے، جبکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے۔ یقین کرو جس دن اس اعتبار پر فیصلہ اپنے رب پر چھوڑو گے کہ جو بھی ہوگا میرے لیے وہی بہتر ہوگا، اس دن نہ صرف آپ بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلے آپ کے یقین سے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو سمیٹ کر ان کی سوچ کے رخ بدلنے پر قادر ہے۔ وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے اور اللہ کو ہر چیز بدلنے پر اختیار ہے۔ مانگنے کا حق اسے تمہیں دیا ہے جب اس نے سورہ ال-عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا سے تسلسل بڑھا کر، چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو، چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے اور تمہارے لیے بہتر راستے وہ خود چنتا ہے، اور جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے وہی تو تمہیں عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے دلوں کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ کے فیصلے پر۔ اگر دیر ہو رہی ہے تو یقیناً وہ راستے تمہارے لیے بہتر نکال رہا ہے۔ بس یہ یاد رکھو اللہ تمہارے لیے بہتر سے بہترین چنتا ہے۔ تمہاری ساری مشکلات کا حل تمہارے اللہ پر تمہارا یقین ہے۔ جتنا اس یقین کا کامل کرو گے تمہارا اللہ اتنی ہی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اپنے اللہ پر یقین کامل سے اپنی مشکلات پر قابو پانا سیکھو، نہ شکری حل نہیں مشکلوں کا۔ بے شک تمہارا رب شکر ادا کرنے والوں کو بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور عطا اسے ہی کیا جاتا ہے جو ہر آزمائش پر صبر کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے وہ اپنی ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے صرف خدا کی رضا کے لیے، اور یہ جانتا ہے کہ اس کے لیے جو بھی ہوگا وہ اللہ کی طرف سے بہتر ہوگا۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ جتنا میں آپ کے قریب ہوں آپ سے بات کر سکتا ہوں اتنا اور کوئی قریب ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ آخری وقت میں ایک امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھوں، بھوکے پیٹ جب افطاری کرنے بیٹھیں گے تب میں ان کے بہت قریب ہوگا۔ موسیٰ تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ اس سے بہتر اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں بے شمار اور بے حساب نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، لیکن اگر تم دنیا کی عیاشی میں، دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہو تو یقیناً تمہیں کچھ بھی نہیں ملتا، تم خالی ہاتھ رہ جاتے ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہمیں رمضان نصیب نہ ہو سکتا ہے کہ یہ روزے ہماری زندگی کے آخری روزے ہوں۔ پچھلے رمضان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس رمضان ہمارے ساتھ نہیں ہیں، انہوں نے بھی ہماری طرح لمبی منصوبہ بندی کی ہوگی کہ اگلے سال رمضان میں ہم نماز شروع کریں گے، اگلے رمضان قرآن سمجھ کر پڑھیں گے۔ کیا ہوا ان کے منصوبوں کا؟ ہم پسند کریں یا نہ کریں، ہم تیار ہوں یا نہ ہو، جب ہمارا اختتام لکھا ہوگا تب موت نے ہمیں پکڑ لینا ہے۔ اس لیے اب رب کے حکم کو مزید نہ ٹالیں، اس موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ پتہ نہیں یہ موقع ہمیں دوبارہ ملے گا بھی کہ نہیں اگلے سال ہم یہاں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، تو یاد رکھنا جو لمحہ تمہیں آج ملا ہے ہو سکتا ہے کل تمہیں دوبارہ نہ ملے۔ لوگ اس ماہ رمضان میں بہت کچھ مانگیں گے، اے اللہ
میرے ہر نیک اعمال کو میرے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا دینا، آمین ثم آمین۔